طور پر ہے، لازم نہیں ہے۔ پھر اگر وہ خود نکلتی ہیں فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی 4 ماہ 10 دن کی عدت تو ہوگی پوری، لیکن وصیت سال کی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ اگر وہ خود نکلتی ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ جو وہ کرتی ہیں اپنے متعلق دستور کے مطابق، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، امر انتظامی سامن کا اعادہ، امر انتظامی سامن کا اعادہ۔ امر انتظامی سامن جو ہے وہ حق مہر سے متعلق تھا، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے سامان ہے دستور کے مطابق، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم عقل کرو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، مسئلہ قتال کا چوتھی دفعہ بیان، مسئلہ قتال کا چوتھی دفعہ بیان۔ خرجوا من دیارہم، اس کے نیچے، یا اگر نیچے جگہ نہیں ہے تو اشارہ دے کے آگے لکھ لیں، خائفین من الجہاد، خائفین ڈرتے ہوئے، من الجہاد، کیا تو نے دیکھا نہیں ان کو کہ جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو وہ جہاد سے ڈرتے ہوئے نکلے، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ جو دوبارہ زندہ کیا ہے، معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا گزر ہوا، تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دے۔ تو یہ ثم احیاہم کے نیچے بے شک لکھ لیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا پر، حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا پر۔ پھر تم کو زندہ کیا، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ، مسئلہ انفاق کا چوتھی دفعہ بیان، مسئلہ انفاق کا چوتھی دفعہ بیان۔ کون ہے کہ جو قرض دے گا اللہ کو اچھا قرض، پس وہ اس کے لیے بڑھائے گا کئی گنا بڑھانا، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی فراخی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ الم تر الی الملأ، مسئلہ قتال کا 5ویں دفعہ بیان، مسئلہ قتال کا 5ویں دفعہ بیان۔ کیا تو نے دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، نبی سے مراد ہے حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، بے شک لکھ لیں یادداشت کے لیے۔ جب انہوں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا، تو ان کو جو ہے ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، ان کے اوپر حملے کیے گئے تھے، تو اس کے لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں، تو اس کے لیے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے۔ قال، حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا، حل عصیتم، کیا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہارے اوپر قتال لازم کر دیا جائے تو پھر تم نہ لڑو؟ ابھی تو کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، کوئی بادشاہ مقرر کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب قتال مقرر ہو جائے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ قالو، کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے، حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہے ہمارے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا، اور ہمیں جدا کیا گیا اپنے بیٹوں سے۔ گھروں سے نکالا جاتا ہے، بیٹوں سے نکالا نہیں جاتا، بیٹوں سے جدا کیا جاتا ہے۔
تو دوسرا فعل جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہوگا کہ ہمیں بیٹوں سے جدا کیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں جب اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، گھروں سے نکالا گیا ہے، بیٹوں سے جدا کیا گیا ہے، کئی ہمارے بیٹے قتل کر دیے گئے، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم تو ضرور لڑیں گے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ فلما کتب علیہم القتال، جب قتال ان کے اوپر فرض ہو گیا تو تولو، وہ پھر گئے، سوائے ان میں سے تھوڑے کے، چند ایک جو ہے وہ قتال کے حکم پر قائم رہے، باقی جو ہے وہ پھر گئے۔ اور اللہ جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ وقال لہم نبیہم، ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہنے لگے کہ اس کی کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے ہمارے اوپر، حالانکہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس کی نسبت۔ اس کو تو مال کے اندر کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی، غریب آدمی ہے، اس کو آپ بادشاہ بنا رہے ہیں، ہم بڑے بڑے چودھری موجود ہیں تو ہمیں بادشاہ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ قال، حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو زیادہ فراخی دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ جسم میں فراخی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت موٹا ہے، وہ جسم میں فراخی کا مطلب ہے کہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، قوت والا ہے۔ تو بادشاہ کے اندر ایک تو تائید الہی ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے۔ دوسرا علم بھی اس کے زیادہ ہونا چاہیے، وہ بھی موجود ہے۔ تیسرا وہ مضبوط ہونا چاہیے، کمزور سا بندہ ہو تو وہ تو کوئی فیصلے کرنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، وہ تو دبک جاتا ہے۔ تو مضبوطی ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے اس کے اندر، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ باقی مالی وسعت تو وہ بادشاہ کے لیے ضروری کوئی نہیں ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی بادشاہت جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے، کیونکہ وہ انکار کرنے لگے کہ نہیں جی یہ تو آپ کو پتہ نہیں خود کو پیار ہے طالوت سے تو آپ اس کو مقرر کر رہے ہیں، بھلا اللہ نے اس کے متعلق کیوں حکم دینا تھا؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ایک نشانی بھی دی ہے، اگر وہ نشانی پوری ہو جائے تو پھر تو مان لوگے نا کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ وہ لائے گا تمہارے پاس تابوت کہ جس کے اندر سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جس کے اندر بقیہ ہے آل موسیٰ کے چھوڑے ہوئے کا اور آل ہارون کے، اٹھائے ہوں گے اس کو فرشتے، بے شک اس میں البتہ نشان ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ تابوت سکینہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا عصا بھی رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور میں جو من اور سلوہ نازل ہوئے تھے ان کا بھی کچھ حصہ اس میں جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا کرتا بھی اس صندوق کے اندر موجود تھا۔ تو اسی طرح مختلف انبیاء کرام ان کے کوئی نہ کوئی تبرکات وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ اور یہودی ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کسی بھی جنگ کے اندر اگر ہم اس صندوق کو اپنے ساتھ لے کے جائیں تو اس صندوق کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں اور ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ تبرکات جو ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہیں تو ان سے برکت ضرور ہوتی ہے، لیکن برکت دینے والا تو ہے اللہ۔ ان تبرکات کے اپنے اندر کوئی برکت موجود نہیں ہے کہ وہ خود سے برکتیں دیں، برکت ڈالنے والا ہے اللہ۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کبھی وہ برکت دے، اور اللہ کی مرضی ہو تو کبھی برکت ان تبرکات کے ہوتے ہوئے بھی نہ دے۔ یہ اعتقاد بنا لینا کہ جب بھی یہ برکت والی چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ضرور ہمیں فتح ہی ہوگی، تو یہ اعتقاد درست نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہے اور اللہ کو آپ کسی چیز پر مجبور تو کر نہیں سکتے۔ تو ٹھیک ہے، اکثر جب ان کے پاس یہ تابوت تھا ان کو فتح حاصل ہوتی رہی، لیکن پھر یہ جو تابوت ہے یہ چھینا بھی ان سے جنگ میں گیا تھا، تو جنگ کے اندر ہی چھینا گیا اور ان کو شکست بھی ہوئی تھی، تو تابوت ان سے لے کے تو چلے گئے مخالفین۔ اب وہ تابوت ان کو نہیں مل رہا تھا، ایک طویل عرصہ ہو گیا، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو تابوت سکینہ تم سے چھینا گیا ہوا ہے وہ تمہیں واپس مل جائے گا ان کے دور میں۔ تو یہ نشانی ہے کہ یہ واقعی جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہیں۔ اب وہ تابوت سکینہ چھیننے والے اپنے شہروں کے اندر اس کو لے گئے، لیکن اس تابوت سکینہ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وہ غصب کیا تھا جبکہ وہ انبیاء کرام کے تبرکات تھے، تو انبیاء کرام کے تبرکات کو غصب کرنا تو یہ ایک بہت بڑا جرم تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آفتیں نازل ہوئیں، بیماری، جس شہر میں بھی وہ تابوت جاتا وہاں پر بیماری کا حملہ ہو جاتا، پھر وہ اس تابوت کو وہاں سے نکال دیتے، دوسرے شہر میں جاتا تو وہاں بیماری ہو جاتی۔ تو آخر کار انہوں نے سوچا کہ یہ تابوت جو ہے یہ تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، اس کو واپس بنی اسرائیل کی طرف بھیج دینا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک جو ہے وہ گاڑی جس کو جانور کھینچ رہے ہیں، تو اس گاڑی کے اوپر جو ہے نا اس تابوت کو رکھ کے تو اس گاڑی کو چلا دیا، بیل گاڑی کو چلا دیا۔ اب وہ بیل گاڑی جو ہے وہ خود حضرت طالوت کے دور میں تو وہ یہاں پر پہنچ گئی تو بنی اسرائیل کے علاقہ میں، تو اس سے یہ جو ہے یہ علامت پوری ہو گئی کہ وہ تابوت جو تم سے چھن کے گیا تھا فرشتے اس کو لے آئے، کیونکہ وہ بظاہر تو بیل گاڑی ہے لیکن ظاہر ہے کہ بیل گاڑی تو کہیں اور بھی نکل سکتی تھی نا، لیکن وہ سیدھی ادھر ہی کیوں آئی ہے؟ کیونکہ فرشتے اس کو ادھر لے آئے ہیں۔ تو بے شک اس میں البتہ نشان ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ فلما فصل طالوت، جس وقت نکلے طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، کہنے لگے کہ بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر سے، جو کوئی اس میں سے پیے گا تو وہ مجھ سے کوئی نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور جو کوئی اس سے نہیں چکھے گا تو پھر بے شک وہ مجھ سے ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایک چلو بھر لے اپنے ہاتھ سے تو اس کی گنجائش ہے۔ جنگ کی حالت ہے، جنگ کے لیے نکل رہے ہیں اور پانی پینے کے لیے کوئی میسر نہیں ہے، پیاس تو لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے لیے آزمائش ہے کہ نہر آگے باقاعدہ آنے والی ہے تو تم نے پینا کوئی نہیں۔ ہاں چلو پیاس لگی ہوئی ہے، اتنی گنجائش ہے کہ صرف ایک چلو بھر کے پی لے کوئی تو وہ جائز ہے، اگر ایک چلو سے زیادہ پیے گا تو وہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کا میرے سے تعلق کوئی نہیں ہوگا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ، لیکن قوم کے لوگوں نے تو زیادہ تر نے پی لیا اس میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے رہے کہ جنہوں نے نہیں پیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، ہوا جب آگے بڑھے وہ طالوت، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ بھی آگے بڑھے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج اب تو ہمارے اندر تو طاقت کوئی نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی۔ دیکھیں آزمائش یہ آئی کہ جو پیے گا وہ ہم میں سے نہیں، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہے۔ اب وہاں پر ایک ایک بندے کا پورے لشکر کا کون خیال کر سکتا ہے کہ کس نے چلو بھر پیا ہے یا کس نے بالکل نہیں پیا اور کس نے زیادہ پیا ہے؟ اس کا ایک ایک بندے کا دھیان تو رکھا نہیں جا سکتا، ہر ایک بندے کے اوپر کوئی ویڈیو کیمرہ تو لگا ہوا کوئی نہیں تھا، تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون جو ہے وہ زیادہ پینے والا ہے، کون صرف چلو بھرنے والا ہے جس کی گنجائش دی گئی ہے؟ تو یہ پتہ چلانے کا انتظام اللہ نے خود کر دیا کہ جس نے بھی پیا تھا نا اس کے اندر اللہ نے بزدلی پیدا کر دی، تو وہ ہمت ہار بیٹھا کہ جالوت کے مقابلے میں ہمارے اندر طاقت کوئی نہیں ہے۔ جن نے نہیں پیا تھا اور جنہوں نے صرف چلو بھر پیا تھا جس کی اجازت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تو لڑیں گے، ان کا حوصلہ جوان رہا،
لیکن جن نے بھی پیا تھا سارے جو ہے وہ ڈہ گئے، سب نے کہا کہ نہیں ہماری ہمت کوئی نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، کہا ان لوگوں نے کہ جن کو یہ خیال تھا کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی جو اللہ کے ملاقات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی تھوڑی جماعتیں غالب آ جایا کرتی ہیں بڑی جماعتوں پر، تو کیا ہو گیا اگر ہم تھوڑے ہیں پھر بھی ہمارے اندر ہمت موجود ہے، اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آتی ہیں، ہم بھی انشاءاللہ غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جس وقت سامنے ہوئے نا جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، تو پھر یہ ایمان والے جو مخلص ہیں یہ دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم مضبوط کر دے، کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما دے۔ اللہ نے ان کو شکست دے دی۔ اچھا فَهَزَمُوهُمْ، پھر اس لشکر نے ان کو شکست دے دی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت داود علیہ السلام اس وقت ابھی چھوٹے بچے تھے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، یہ اس فوج میں بھی موجود نہیں تھے جو فوج طالوت کے ہمراہ گئی ہے۔ ان کے بھائی جو ہے وہ موجود تھے فوج میں، یہ چونکہ ابھی چھوٹے بچے تھے اس لیے ان کے والد نے ان کو نہیں جانے دیا تھا کہ تم تو ابھی چھوٹے بچے ہو، تم ابھی فوج میں نہ جاؤ۔ اب جس وقت معاملہ یہ ہوا کہ جالوت کا لشکر اور طالوت کا لشکر ہو گئے آمنے سامنے، جالوت کا لشکر اس کی طرف سے خود جالوت سامنے آ گیا مبارزت طلبی کے لیے، کیونکہ قدیم دور کے اندر لڑائیوں کا طرز یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف سے بھی کوئی ایک پہلوان نکل آتا اور وہ للکارتا کہ میرے مقابلے میں کوئی ہے کسی کی ہمت تو آئے، دوسری طرف سے بھی ایک نکل آتا، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی، ان میں سے کوئی ایک مارا جاتا دوسرا بچ جاتا، اسی طرح پھر کوئی اور ایک نکل آتا، کبھی ہوتا کہ ایک طرف سے دو نکلے ہیں تو دوسری طرف سے بھی دو نکلتے، اگر ایک طرف سے تین نکلے ہیں جس طرح غزوہ بدر میں نکلے تھے تو دوسری طرف سے بھی تین نکل آتے۔ تو یہاں پر جالوت سب سے پہلے خود ہی نکل آیا، جو کہ سالار لشکر تھا کفار کا، اور یہ بہت بڑا قداور تھا، بہت زیادہ زور اور قوت والا تھا، اور اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اکیلا بندہ کئی بندوں کے مقابل آ سکتا ہے، کوئی تو 1000 بندے بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف 1000 بندے ہوں اور ایک طرف یہ اکیلا جالوت ہو تو یہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، بہرحال مبالغہ بھی ہو سکتا ہے یہ، تو بہرحال تھا بہت قداور تن و توش والا، اور یہ باہر نکل کے تو اب مبارزت طلبی کرنے لگ گیا، ہے کوئی میرے مقابلہ میں نکلے۔ اب ادھر سے کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، طالوت کے لشکر میں سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا دیو اس کے مقابلے میں اب نکلے تو کون نکلے، تو یہ سوچ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں اتفاق یہ ہوا کہ حضرت داود علیہ السلام ان کے والد نے ان کو بھیجا کہ بیٹا تمہارے بھائی جنگ پہ گئے ہوئے ہیں تو ذرا جا کے کچھ حالات کا جائزہ تو لے کے آؤ، مجھے بتاؤ کہ جنگ کے کیا حالات ہیں اور تمہارے بھائی خیریت سے ہیں یا کیا صورتحال ہے۔ تو جس وقت وہ جالوت للکار رہا تھا نا، این اس وقت حضرت داود علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے، اور حضرت داود علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ مقابلے میں نکل کوئی نہیں رہا، سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ طالوت کے سامنے آئے اور کہنے لگے مجھے اجازت دیجئے۔ طالوت جو ہے وہ امیر لشکر تھا، تو طالوت نے کہا کہ آپ چھوٹے بچے ہو، آپ کیا نکلو گے، لیکن انہوں نے اصرار کیا نہیں مجھے جانے دے، میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اب طالوت بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی اور تو نکل نہیں رہا، اس نے کہا کہ اچھا بچے جاؤ پھر۔ اب حضرت داود علیہ السلام جب آگے بڑھے جالوت کی طرف تو کچھ پتھر جو ہے وہ جاتے جاتے جو ہے نا وہ راستے سے پکڑ لیے، تو جاتے جاتے پکڑ لیے کچھ پتھر، اور تاک کے پتھر جو ہے وہ پہلا مارا
تو وہ سیدھا اس کی پیشانی پہ لگا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسی قوت پیدا کی، اور ویسے بھی نبی کے اندر جو ہے وہ عام افراد سے زیادہ قوت ہوتی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے یہ بھی تو مستقبل میں نبی بنائے جانے والے تھے، تو وہ جو ہے وہ ایک پتھر لگنے سے ہی یا شاید 2-3 پتھر لگنے سے ہی وہ ڈھہ گیا۔ تو حالانکہ وہ بہت بڑا زور آور تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھایا جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، علت قتال، اگر اللہ نہ ہٹاتا لوگوں کو بعض کے ساتھ تو زمین کے اندر فساد ہو جاتا، اور لیکن اللہ فضل والے جہان والوں پر، تو جب تک مفسدین کا خاتمہ نہ کیا جائے تو زمین کو فساد سے نہیں بچایا جا سکتا، تو قتال کے لیے لازم ہے، تو مفسدین کو خاتمے کے لیے لازم ہے کہ قتال کیا جائے۔ تلک آیات اللہ، جملہ معترضہ برائے بیان صداقت رسول، برائے بیان صداقت رسول، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں، ہم علیہ کا آپ پر، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ ان واقعات کے اوپر موجود تو کوئی نہیں تھے، تو آپ کو یہ واقعات کی ہم خبر دے رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لوگوں کو یہ مان لینا چاہیے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس کے نیچے لکھ لیں تِلْكَ الرُّسُلُ کے نیچے مبدا برائے بیان علت قتال، مبدا برائے بیان علت قتال، یہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس نے اللہ سے کلام بھی کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کے درجات ہم نے بڑے بلند کر دیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح دلائل بھی دیے، اور ان کو مدد بھی ہم نے کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس جبریل امین سارے نبیوں کے اوپر وحی لے کے آتے رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے خاص طور پر یہ ذکر آتا ہے کہ ان کی تائید کی گئی روح القدس کے ساتھ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین باقی انبیاء کرام پر بھی آتے تو رہے ہیں وحی لے کر، لیکن وحی پہنچائی اور واپس چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے اللہ نے ان کو خصوصی حکم دیا تھا کہ زیادہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، تو چونکہ جبریل امین زیادہ وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے، تو اس چیز کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، علت قتال، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ کہ جو ان کے بعد ہیں، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکی ہیں، سارے ایمان کے اوپر آ جاتے، آپس میں کوئی لڑائی نہ ہوتی، تو اللہ چاہتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اگر ساروں کو خود ہی ایمان پر لے آنا ہے تو پھر امتحان کیسا ہوا؟ تو امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ ساروں کے لیے راستے دونوں کھلے ہیں، کوئی ایمان کی طرف آتا ہے یا کفر کی طرف رہتا ہے، تو دونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ہوا یہ کہ جب بینات آ گئیں تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ان میں سے کوئی وہ ہوا جو ایمان والا ہے اور کسی نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اب جس وقت یہ دو گروہ بن بھی گئے نا، ایک ایمان والے دوسرے کافر، تب بھی اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، تب بھی ان کا جھگڑا نہ ہوتا، جھگڑے تک نوبت نہ آتی۔ کیسے نوبت نہ آتی؟ کہ اللہ کافروں کو خود ہی کسی آفت سے ہلاک کر دیتے، کسی عذاب سے تباہ کر دیتے، جھگڑے تک نوبت ہی نہ آتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، مسئلہ انفاق کا 5ویں دفعہ بیان، مسئلہ انفاق کا
5ویں دفعہ بیان۔ ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، آیت توحید نمبر 3، آیت توحید نمبر 3 دوسرے حصے کی پہلی آیت توحید ہے اور مجموعی طور پر تیسری۔ اللہ کے اس کے سوا معبود کوئی نہیں، الحی علت اولا، علت اولا، القیوم علت ثانیہ۔ اللہ کے اس کے ساتھ اس کے سوا کوئی معبود کیوں نہیں؟ کیونکہ دیکھو نا، ہمیشہ زندہ وہ ہے، تو معبود تو وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ زندہ ہو، تو پہلی علت ہو گئی۔ سب کو تھامنے والا ہے، سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں ہر ایک کے انتظامات کرنے والا، ہر ایک کو جو ہے ان کے مواقع کے موافق، ان کے جو ہے حیثیت کے موافق ان کے ساتھ عمل کرنے والا، ان کو تھامنے والا، ان کو قائم رکھنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ تو جو ساری مخلوق کے سارے انتظام کرے، معبود تو اسی کو ہونا چاہیے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، علت ثالثہ، علت ثالثہ، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، تو اسی کو معبود ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اونگ یا نیند آتی ہو اور وہ معبود ہو تو جس وقت وہ سو جائے تو کائنات کا نظام کون چلائے گا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، علت رابعہ، معبود اسی کو ہونا چاہیے جس کی ملکیتیں ہوں، تو ملکیت آسمان و زمین کی ساری اللہ ہی کی ہے، تو پھر وہی معبود ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، علت خامسہ، علت خامسہ، کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے؟ الا باذن، مگر اس کی اجازت سے، جو معزون ہو تو بس وہ سفارش کر سکے گا، اور کرے گا بھی لمن ارتضی، اس کی کہ جس کی سفارش پر وہ راضی ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم، تو جب کوئی اس کے سامنے سفارش تک کی بھی جرت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تو معبود ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی کو معبود ہونا چاہیے۔ یعلم ما بین ایدیہم، علت سادسہ، معبود وہ ہونا چاہیے جو سب کچھ جانتا ہو، تو وہ اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اور ایک اور انداز میں یہ بات کہ کہا نہ کہ سفارش تک بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، کہ جب یہ کہا نا کہ سفارش تک بھی کوئی نہیں کر سکتا، تو اب کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، بھلا اللہ کے نبی بھی نہیں سفارش کر سکتے، اللہ کے ولی بھی نہیں سفارش کر سکتے، یہ تو اب توہین کر رہے ہو اللہ کے نبیوں کی، ولیوں کی، تو وہ تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، وہ تو سفارش کر ہی سکتے ہیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ سفارش کر سکے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتے ہیں ان کا آگا اور پیچھا، اللہ ان کی ساری حیثیت سے باخبر ہے، اس کے باوجود اللہ کا یہی اعلان ہے کہ وہ نہیں سفارش کر سکتے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں گھیرتے اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی مگر جو وہ خود چاہے، جتنا علم وہ کسی کو دے دے بس اتنا ملتا ہے۔ وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، علت سابعہ، علت سابعہ، اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں کی اور زمین کو، یعنی آسمانوں پر بھی بادشاہت اسی کی، زمین پر بھی بادشاہت اسی کی، تو پھر معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، علت ثامنہ، علت ثامنہ، اور ان آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی بھی کوئی نہیں، جو تھک جانے والا ہو وہ معبود نہیں ہوتا، تو اللہ ہی معبود ہے کہ جو تھک جانے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علت تاسعہ، علت تاسعہ، اور وہ بلند ہے عظمتوں والا ہے، تو معبود وہی ہونا چاہیے جو بلند ہو عظمتوں والا ہو۔ لا اکراہ فی الدین،
مسئلہ قتال کا 6 دفعہ بیان، مسئلہ قتال کا 6 دفعہ بیان۔ دین کے اندر جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک جملہ عموماً بولا جاتا ہے کہ یہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ جملہ انتہائی غلط ہے۔ اسلام کبھی بھی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ تھوڑی سی بات میں اس پہ کر دیتا ہوں، زیادہ تفصیل کا تو وقت نہیں ہے۔ خرابی خود ہمارے اپنے دوستوں سے بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ، جو خاص طور پر مجاہدین ہیں نا، تو وہ ایک غلط جملہ بول دیتے ہیں کئی دفعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے مکی دور کے اندر جہاد نہیں کیا گیا تو تب تک جو ہے وہ اسلام اتنا نہیں پھیلا، لیکن جہاد جب شروع ہوا مدنی دور میں تو دیکھو جہاد کی برکت سے اسلام بڑا پھیلا۔ اس کے اوپر پھر مخالفین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ جہاد جو ہے وہ ظلم کے خلاف، ظلم کے خاتمہ کے لیے ہوا، مظلوم کے تحفظ کے لیے ہوا، اپنے دفاع کے لیے ہوا۔ جہاد کے یہ مقاصد تھے۔ اشاعت اسلام جہاد سے نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں، اسلام پھیلنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل میں تصدیق آ جائے، جو تصدیق بالقلب کرے۔ تو کیا تصدیق بالقلب تلوار کے زور سے کروائی جا سکتی ہے؟ وہ تو کروائی نہیں جا سکتی۔ اقرار باللسان تو کروایا جا سکتا ہے تلوار کے زور سے، تصدیق بالقلب کبھی تلوار کے زور سے کروائی نہیں جا سکتی۔ تو اگر یہ کہے کہ یہ تلوار کے زور سے پہلے تو صرف اقرار باللسان کی حد تک ہوگا، اور اقرار باللسان سے کوئی مسلمان ہوتا کوئی نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونا، اشاعت اسلام تو تبھی ہے کہ مسلمان ہوں، تو مسلمان اس تلوار کے زور سے ہو سکتا ہی کوئی نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تلوار کے ڈر سے وہ مسلمان ہوئے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو پھر کم از کم نصف سے زیادہ تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ جو تلوار کے زور سے بالجبر مسلمان ہوئے ہوں، کیونکہ جب پھیلا ہی اس کے ذریعے ہے بقول ان کے، تو پھر کم از کم نصف سے تو بڑی تعداد ہونی چاہیے۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد مسلمانوں کی، جو اگر اس کے اوپر جبر کر کے اس کو مسلمان بنایا گیا تو کیا وہ جبر کبھی ختم نہیں ہوا؟ ابھی تک ہر بندے کے اوپر کوئی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے۔ تو جبر اگر ختم ہوا